الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام حضرت قبلہ محترم صاحب، اساتذہ کرام، علماء کرام اور معزز حاضرین و ناظرین کرام، ہم سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں پیدائشی طور پر ایک ایسی سعادت سے سرفراز فرمایا جو بہت ہی عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم۔ ہم الحمدللہ جب بھی جس وقت اللہ کے حکم سے اس دنیا کے اندر ہم نے آنکھ کھولی، اس لمحے ہمارے کان میں اللہ کے پاک نام کی کبریائی کی آواز گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان آئی پوری، اللہ کی الوہیت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی برکت کا پہلا قطرہ ہمارے جسم کے اندر کان کے ذریعے اللہ نے داخل فرمایا۔ یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ کم و بیش آج کل کی دنیا میں 8.25 ارب لوگ بستے ہیں، اور ان میں جتنے بھی انسان اس وقت زمین پر چل رہے ہیں ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو مسلمان ہوتا ہے، اور اس سے 2 حصے جو ہیں وہ کافر اس وقت دنیا میں۔ اور اس نے ان 3 میں سے جو ایک بندہ چنا ہے، الحمدللہ وہ آپ اور میں ہیں، جس کے اس جہان میں پہلے سانس کے بعد یوں ہی اس نے آنکھ کھولی، اس کے کان میں اللہ کی الوہیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا جو ہے ایک بہت ہی عظیم الشان اور پاکیزہ الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل و دماغ کے اندر اس کو رچا بسا دیا۔ انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ اس انعام اور احسان کا ساری زندگی پاس کرتے رہنے کا نام ہی مسلمان، اور اسی سے وفا کرتے رہنے کا نام ہی ایمان، اور اسی پر اس جہان میں اپنا آخری سانس لیتے ہوئے بھی اسی ایک نعرے کو جو اللہ نے ہمیں ابتدا میں عطا فرمایا تھا اسی کو اپنی زبان پر رکھتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہونے والے کا نام مسلمان۔ اللہ کا یہ پاک کلام جو ہے یہ انسانیت پر نہیں، ساری کائنات پر اللہ کا احسان ہے۔ اسلام اللہ کا انعام ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا پیغام شریعت اسلام ہے، اور اس کلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا فیضان ہے، اور جبرائیل امین کی
23 سالوں پر محیط، آسمانوں سے لے کر کلب اطہر محمد رسول اللہ تک مسلسل اڑان۔ یہ ایک اللہ کا بہت عجیب و غریب احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم سے وابستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جو یہ احسان فرمایا ہے، اور اسی احسان کو اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر سمجھ کر اس کلام کے مطابق زندگی گزارتے چلے جانے کا نام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکر ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ کافر تو ویسے ہی اسلام سے نابلد ہیں، اور ہم جو اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان کہتے ہیں، ہمارے اندر اسلام اور قرآن، سنت خیر الانام اور شریعت مطہر و مقدس کی کتنی ایک جھلک، جبکہ اللہ کا یہ پاک کلام جب یہ کسی کے اندر آتا ہے تو اس کی دنیا بدل دیتا ہے، اس کی زندگی کے طور اتوار بدل دیتا ہے، اس کی سوچیں اور اس کے دماغ اور اس کے اندر جو جذبات اور احساسات جنم لیتے ہیں ان کا رخ بدل دیتا ہے۔ اور اس کی مثالیں خود قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ جب مکہ شریف سے لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وہاں جو بادشاہ تھا اور اس کی سلطنت تھی، ان کے اندر ایک ہلچل سی مچی۔ انہوں نے اس جیسا کلام پہلے نہیں سنا تھا، اس کا پیغام نہیں سنا تھا۔ یہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے انعام کا ان کو ذہن میں نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے، کیا۔ ان کو اس وقت تجسس پیدا ہوا جب قریش مکہ جو مشرکین تھے، کافر تھے، وہ شاہ حبشہ کے دربار میں گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ ہمارے کچھ بدرا لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، جو ہمارے صدیوں پرانے دین سے ہٹ گئے ہیں، اور اب انہوں نے یکسر نئے سرے سے ایسی بات کہنا شروع کر دی ہے جو اس سے پہلے زمین پر کبھی کسی نے سنی نہیں۔ تو یہ چند سر پھرے لوگوں کو آپ ہمارے حوالے کر۔ بادشاہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں یہ تو آپ کا موقف ہے، ہم ان کی بات بھی سن لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنا دربار سجایا، اپنے ساتھ میں بڑے اس کے وزیر امیر بیٹھے تھے، ان کو بٹھایا، اس میں قریش مکہ کا جو وفد آیا تھا اس کو موقع دیا، ان کی بات سنی۔ پھر ادھر سے جو قرآن اور اسلام کے اس پاک اور مقدس کلام کے ساتھ اپنے سینوں کو روشن کیے ہوئے تھے، ان کو بلایا، اور اس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اور حضرت علی المرتضیٰ کے سگے بھائی، ان کو بھی بلایا گیا، آپ بتائیں اور سنائیں ہمیں جو کچھ آپ کہتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، اس میں زندگی کا پیغام ہے، ایک خوبصورت نظام ہے، اللہ کا کوئی احسان ہے،
اور آپ یہ سارا کچھ برداشت کر کے سینکڑوں میل دور ہماری سلطنت میں آ گئے، ہمیں بتائیں وہ کیا چیز ہے۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے اس بادشاہ کے بھرے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا ہے۔ مستند روایات ہیں کہ وہ سورت مریم کی آیتیں تھیں جو انہوں نے سنائی۔ پادری بھی بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ کے بڑے درباری بیٹھے ہوئے تھے، خود بادشاہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، شاہ نجاشی، شاہ حبشہ، اسہمہ اس کا نام تھا، وہ بھی وہاں بیٹھا تھا۔ جب قرآن کی آواز گونجی تو ہواؤں میں اور فضاؤں میں سکوت آ گئی، خاموشی چھا گئی۔ بندہ جس حال میں بیٹھا تھا بادشاہ اور درباریوں سمیت، وہ اسی طرح اسی حال میں ساکت و جامد بیٹھ کر سننے لگے کہ یہ کیا الفاظ کے موتی ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں، یہ کیا ایسا کوئی کلام ہے جو ہے تو عربی میں، مگر ہم نے اس سے پہلے ایسا خوبصورت اور پاکیزہ اور متواتر اور ایسے الفاظ کا جڑاؤ اور پھر آیات مبارکہ میں اس کا خوبصورت چناؤ اور پھر اس کی تاثیر اور جو پڑھنے والی ہستی ہے اس کی زبان کے اندر جو اللہ نے حلاوت رکھی تھی، وہ سن کر یہاں کوئی تھا اسی طرح وہیں ساکت و جامد ہو گیا۔ لوگوں کو سمجھ اس وقت آئی جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے تلاوت بند کی تو ساری دنیا نے بادشاہ کی طرف دیکھا، بھئی اب یہ کیا تبصرہ کرتا ہے، کہ حکم تو اس کا چلنا تھا۔ شاہ نجاشی اپنے تخت سے اٹھا، نے زمین پر سے ایک تنکا اٹھایا اور لوگوں کو وہ تنکا دکھا کر کہنے لگا، لوگوں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کا یہ کلام ہے، یہ جو کچھ بھی اس نے پڑھا ہے اس کا ایک اس تنکے کے برابر ہی، نہ یہ ادھر ہے نہ یہ ادھر ہے، یہ سارا حق ہے۔ اور وہ مسلمان ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے کتاب بنائی ہی ایسی ہے، ذالک الکتاب، کتاب ہے ہی ایسی، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک یا ریب نہ کر۔ ریب کا معنی ہم عام اردو زبان میں شک کر دیتے ہیں، شک اس کا معنی نہیں ہے۔ ریب عربی میں شک کے اس درجے کو کہتے ہیں جس کے بعد اور کوئی نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم آج دیکھتے ہیں باہر اس وقت 12 بجنے والے ہیں اور سورج پوری چمک سے کھڑا ہے، آپ 1,00,000 دفعہ بھی ادھر دیکھیں گے تو آپ کو سورج کی دھوپ نظر آئے۔ اور اگر کبھی ایسا آپ کے دل میں وہم سا ایسا اٹھ جائے شاید یہ سورج نہ ہو، اس کو ریب کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جو میری یہ کتاب ہے جو میں نے تمہیں دی ہے، اس کتاب میں تو اتنا بھی ریب کی گنجائش نہیں ہے، جیسے میں نے مثال دی ہے کہ اگر ہم 1,00,000 دفعہ دیکھیں تو سورج چمک رہا ہوگا، اگر پھر دیکھیں ہمارے ذہن میں ایسے کوئی وہم سا آ جائے کہ شاید یہ سورج نہ ہو، اس کو ریب کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے کلام میں اتنا بھی ریب ہے۔ تو پھر ہم نے اپنے اس اللہ کے عطا کردہ احسان عظیم کے ساتھ اگر اس جہان میں وفا نہ کی اور اس کی پاسداری نہ کی اور اس کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کی قدردانی نہ کی تو ہم سے بڑا بدقسمت بھی اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے یہ
اس کا نزول بھی منفرد ہے. یہ عام دوسری کتابیں جو ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یا اس کے علاوہ 100 صحیفے اور بھی نازل ہوئے ہیں، ان سب کا جو اللہ کی طرف سے اس کا نزول ہے وہ علیحدہ ہے، اور قرآن کا جو صرف نزول کا طریقہ ہے وہ ساری اللہ کی دوسری کتابوں اور صحیفوں سے مختلف. تورات نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینے کے لیے پہلے فرمایا، پھر 10 دن اور بڑھایا. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 ليلة. اللہ نے خود پوری کی پوری جو تورات تھی وہ تختیوں پر آسمانوں سے لکھی لکھائی آئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کر ایک ہی دفعہ. انجیل اسی طرح آئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل امین نے آ کر ان کے 10 مبارک میں پکڑا. زبور اسی طرح داؤد علیہ السلام پر آئی، دربار میں بیٹھے تھے، وہ بادشاہ تھے، دربار لگا ہوا تھا، اور آسمانوں سے ایک صندوق جو ہے وہ اترتا ہوا نظر آیا. سارے خاموش ہو گئے. داؤد علیہ السلام نے فرمایا کوئی اللہ کی طرف سے کوئی چیز آ رہی ہے، خاموش بعد آؤ. سارے ساکت جامد آیا. فرشتوں نے وہ صندوق رکھا، داؤد علیہ السلام نے کھولا، اس میں سے کتاب تھی. داؤد علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، آج کے بعد ہم اسی پر چلیں. یہ تو باقی 3 کتابوں کے نزول کا طریقہ تھا. تو جب قرآن کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے اس کو لوح محفوظ پر منتقل کیا، اور لوح محفوظ پر جب قرآن کریم جگمگایا تو اس نے ساری کائنات کو ایک دفعہ ہلایا. اللہ نے اس اپنے پاک اور مقدس کلام کو سدرۃ المنتہا پر جب سجایا تو اس کے پہرے کے لیے اس نے ملائکہ کی ٹیم بھی علیحدہ سے بنائی جو عام فرشتوں سے ہٹ کر تھی. آسمانوں پر فرشتے ان فرشتوں کی بھی زیارت کرتے ہیں جو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے لوح محفوظ کے گرد پہرا دیے کھڑے. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ. ککھ نہ رہے اس انسان تا جس نو میرا قرآن آیا تے اس جو اس احترام تے اس کی قدر نہ کی تھی. یہ تو وہ کلام 26,000 پھیرے مارے ہیں، اڑانے بھری ہیں. 23 سال میں جبرائیل امین نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلب اطہر پر نازل کرنے کے لیے 26,000 دفعہ سدرۃ المنتہا سے کلب اطہر محمد رسول اللہ پر اڑان بھری. اور جن مقدس ہستیوں کے روبرو اللہ کا یہ قرآن نازل ہوتا تھا، انہوں نے اس کے ادب، اس کی تکریم، اس کے اعزاز، اس کی پاسداری، اس کی حفاظت کو وہ حق ادا کیا کہ آج بھی اس قرآن کی ہر آیت کے بارے میں یہ بات انہوں نے صدیوں پہلے پوری دنیا کو سمجھا گئے، بتا گئے، لکھا گئے کہ کون سی آیت کس وقت، کس جگہ، کس دن، کس مقام پر، اور کہاں، کتنے بجے، دن میں یا رات میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں تھے، کون سا لباس پہنا ہوا تھا، کون سی سواری پر تھے، آپ لیٹے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک بتا دیا. کوئی دنیا میں اور ایسی کتاب نہیں ہے. اس کتاب کے بارے میں اتنا کچھ بندوں نے سنبھال کے رکھا. یہ صرف واحد اللہ کا قرآن ہے جس کی حفاظت یہاں تک ہوئی.
اور جہاں اللہ کے اس قرآن کی آواز گونجتی ہے، جہاں اللہ کے اس ذاتی اور پاک کلام کی بار بار زبان پر دہرائیاں ہوتی ہیں اور بچے بیٹھ کر اس کلام کو پڑھتے ہیں، اور ایسے مخصوص انعام یافتہ لوگ جو اس قرآن کے ساتھ تعلیم و تعلم کے ساتھ وابستہ ہیں، اور آج کے دور میں جو بچہ صبح اٹھ کر اس کی پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے پاک کلام کو اپنے ہاتھوں میں لینا ہے، اپنی گود میں رکھنا ہے، اپنی زبان پر وہ الفاظ دہرانے ہیں اور پھر اپنے دل میں اتارنے ہیں، میں کہتا ہوں اس بچے جیسا خوش قسمت آج کے دور میں بہت بڑا انعام، بہت بڑی بات۔ یہ قرآن کوئی معمولی چیز بھرا پڑا ہے اللہ کا پاک کلام اس کے مختلف مواقعات سے۔ مجھے جب بھی اللہ کے پاک کلام کے موضوع پر بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو چند واقعات ایسے ہیں جو فوراً میرے قلب و ذہن پر چھا جاتے ہیں۔ میں نے شاہ حبشہ کا بارے میں عرض کیا تھا، جب وہ اس کلام کے ساتھ وابستہ ہوا اور وہاں جو مہاجرین تھے ان کو اس نے پناہ دی، اور پھر 6 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے مہاجرین کے لیے مدینہ طیبہ میں جب انتظام ہو گیا اور وہ وفد حبشہ سے چلا مسلمانوں کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ام المومنین ہماری ماؤں میں سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، جس کا نکاح خود شاہ حبشہ نے پڑھایا تھا۔ اس کا حق مہر بھی اس نے شاہی خزانے سے لیا تھا۔ اس قرآن کریم کی نسبت سے اللہ کے انعاموں کے بھی اپنے انداز ہیں۔ وہ جیسے رب کائنات ہے، جب انعام دیتا ہے تو وہ بھی اپنی شان کے مطابق۔ شاہ حبشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا، اور صحابہ فرماتے ہیں جب ہم تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا صفاں بناؤ۔ ہم نے صفیں بنا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہوئے اور نماز جنازہ کی طرح نماز پڑھا دی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا رسول اللہ بندہ تو آگے تھا کون؟ کس کی آپ نے جنازہ پڑھایا؟ کون تھا؟ فرمایا وہ محمد رسول اللہ کا نکاح خواں تھا جو حبشہ میں بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے وحی کی کہ یہ آپ کا نکاح خان آج اس جہان سے چلا گیا ہے، وہ حبشہ میں پڑا ہے مگر اس کا جنازہ مدینے میں آپ پڑھائیں، وہ آپ کا نکاح خان تھا، آپ اس کے جنازہ خان بن جائیں۔ یہ قرآن تو وہ ہستی تو وہ لوگ تو وہ تھے۔ اس نے ایک شاہی وفد بھیجا، جاؤ میری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدس پر بیعت کرو اور ان سے میری مسلمان ہونے کی بیعت کے لیے دعا کرواؤ۔ شاہی وفد 70 لوگوں کے بڑے بڑے عمراء وزیر، اس نے اپنا ایک بیٹا بھی ساتھ بھیجا۔ اس میں مسلمان جو واپس ہجرت کر کے مدینہ شریف آ رہے تھے، جس میں یہی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی تھے، یہ سارا ایک شاہی اس نے بحری بیڑے تیار کیے۔ اس میں ایک میں اس کا بیٹا تھا، ایک میں وہ خود تھا، وہ اس کے وفد تھا۔ وہ آئے، اللہ کی شان، اس کے بیٹے کا جو شاہی بیڑا تھا وہ سمندر کے بھنور میں کہیں پھنس گیا، وہ
سمندر میں ہی وہ ڈوب گیا۔ جو دوسرا وفد تھا جس میں اس کا شاہی وفد آ رہا تھا، یہ لوگ سارے مدینہ طیبہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں اس وقت خیبر کے مارکے میں مصروف تھے۔ آپ کو اطلاع دی گئی کہ شاہ حبشہ کا وفد آیا ہے۔ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ نہ رہ سکے، وہ وہیں خیبر کی طرف چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ خیبر فتح ہو چکا تھا، واپسی کی تیاری کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار کو دیکھا تو حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا، مجھے نہیں پتا کہ مجھے خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر طیار کو دیکھ کر زیادہ خوشی ہوئی۔ یہ حدیث مبارک، اسے دیکھ کر مجھے نہیں پتا مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا خیبر سے۔ یہ بندے تھے جو قرآن کے سفیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جعفر طیار سے وہاں کے احوال پوچھے، انہوں نے بتایا کہ ہماری کس طرح پذیرائی ہوئی ہے، کیسے بادشاہ نے ہمیں اپنے شاہی مہمانوں کی طرح رکھا ہے، اور کس قدر اعزاز کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کی ہستی کے اسیر ہو کر اس نے ایک وفد بھیجا ہے جو آپ کی حضور حاضر ہو کر اس کی طرف سے بیعت اسلام کرے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو شاہ حبشہ کا وفد آیا ہے اس کو مسجد نبی کے صحن میں ٹھہرایا جائے، وہاں خیمے لگائے جائے۔ آپ آئے، رکھا، خیبر سے فارغ ہوئے، تشریف لائے، مدینہ طیبہ میں جلوہ فروز ہوئے، شاہ حبشہ کے وفد سے ملاقات ہوئی۔ ان کا جو وفد کا سربراہ تھا وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے ایک عجیب فرمائش کر دی، حدیث میں موجود، صحابہ تشریف فرما ہیں، مسجد نبی کا صحن ہے، مدینہ طیبہ کی فضائیں اور ہوائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروز ہیں، اکابر صحابہ فاتح خیبر، یہ سارے مجلس لگی ہوئی ہے۔ اس نے اسپاس نامہ جب پیش کیا جیسے بادشاہوں کا رواج ہوتا، کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وفد کی ایک خواہش ہے۔ تو ارشاد فرمایا بتائیں کہ یہ جو کلام آپ پر اترتا ہے ہم نے اس کی جھلکیاں وہاں حبشہ میں آپ کے ان مسلمانوں کی زبانوں سے سنی ہے، ہم تو ان سے سن سن کر ہی اس قرآن کے ہم پاسبان ہو گئے، مگر آج اللہ نے موقع دیا ہے، مسجد نبی کی صحن ہے، مدینے کی فضائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ فروزیاں ہیں، آپ کے مقدس چہرے کی نور کی زیارتیں ہیں، آپ کے خدام بیٹھے ہیں، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آج آپ سے آپ کے اوپر نازل ہونے والا کلام سنیں، ہمیں آپ کچھ سنا۔ بڑی عجیب پاکیزہ فرمائش، کیا فرمائش ہے، کیا وہ بندے تھے، کیا ان کے اندر اسلام اور قرآن کی عظمت اور تقدس کے ایک سماں تھے، انہیں قرآن کی عظمت کا کیا احساس تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائش کر دی کہ ہمیں جو قرآن آپ پر نازل ہوتا ہے ہمیں آج آپ کی زبان سے سننے کا موقع ملا ہے، آپ ہماری یہ خواہش پوری فرما دیں۔ واہ واہ، اس اخلاص اور اس کوئی محبت کے انداز میں ڈوب کر انہوں نے فرمائش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ساری نقشہ کشی ایسے اپنا قرآن بنا دی۔ ہائے ہائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس کے جواب میں پھر آپ نے قرآن کی فرمائش پوری کی، سنایا، اور انہوں نے سنا۔ اس ماحول کی ترجمانی خود قرآن کرتا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ ماحول مدینہ طیبہ کا تھا، مسجد نبی کے اپنے انوارات تھے، صحابہ کبار کی اپنے نور کی برساتیں ان کے چہروں پر عیاں تھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس وہاں موجود ہیں، اور اللہ کا قرآن ہے، تو سماں باندھا میرے اللہ نے۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے سنا، شاہ حبشہ کی فرمائش پر تھا نہیں، جب انہوں نے سنا ما انزل الی الرسول، جو ہم نے اپنے رسول پر نازل کیا، ترا، اللہ کہ کاش تو وہاں ہوتا، ترا کاش تو دیکھتا وہاں کیا ماحول بنا ہوا تھا، اعینہم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، یوں ہی میرے کلام کی آواز ان پر گونجتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے وہ موتی جو تھے وہ باہر نکل نکل کر نور پھیلا رہے تھے، ترا کاش تو وہاں ہوتا اور نظارہ دیکھتا، اعینہم تفیض من الدم، میرے قرآن کی عظمت اور تقدس کی جو اس طرح انہوں نے سنا، وہ یہ تھا کہ ان کے آنکھوں کے اندر سے جو آنسو ٹپکے میرا کلام سن کر، اللہ کہتا ہے وہ آنسو ایسے پاکیزہ تھے کہ اس نے ان کو قرآن کی آیت بنا دی۔ ترا اعینہم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، انہوں نے میرا کلام سنا تو سارے عارف حق ہو گئے۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت سے سنی تو پھر پتہ ہے وہ شاہ حبشہ کے وفد کا جو سربراہ تھا اس نے کیا کہا، یقولون ربنا، اس نے پھر وہاں حاضرین مجلس کو خطاب کو مخاطب نہیں کیا، قرآن کے الفاظ پر آپ غور فرمائیں، وہ شاہی وفد نے کہا ربنا، اے اللہ، یہ تو ایسا سماں تھا، یہ تو ایسا عجیب ہماری زندگی کا خوبصورت ترین کوئی ایسا یہ ساتیں تھیں، یہ ہمارے اوقات تھے، یہ جو ماحول، جس ہستی تیرا کلام تھا، محمد رسول اللہ کی زبان حق ترجمان تھی، سامنے یہ تیرے محمد کے خدام کا جب گھٹا تھا، اور یہ طیبہ کی ہوائیں اور فضائیں تھیں، مسجد نبی کے در و دیوار تھے، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہم بھی اس سارے ماحول اور اس مجلس میں تیرے حضور تجھے مخاطب کر کے ہم عرض کرتے ہیں کہ ہم تو ہو گئے تیرے قرآن کے، بس یہی سننا ہمارے لیے کافی ہو۔ فاکتبنا مع الشاہدین، آج کے بعد تو گواہ رہنا، اور یہ خدام محمد کی جو مجلس لگی ہوئی ہے یہ سارے گواہ رہے اس بات کے، آج کے بعد ہم تیرے اور تیرے قرآن کے ہو گئے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، لکھ دے ہمیں بھی انہیں میں، جہاں ابو بکر صدیق اور عمر خطاب جیسی ہستیوں کے مقام لکھے، ہمیں بھی ان کے ساتھ ہی لکھ دے، ہمارے یہی گواہ رہے اب۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونتبع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اب ہمیں آپ سے یہی امید ہے کہ آج کے بعد ہم تو اپنے دل دے دیے تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تیرے قرآن کو اور تیرے نام کو اور تیرے اسلام کو، کہ اب تو ہمارا خیال ہے تو ہمیشہ ہمیں مع القوم الصالحین، اب تو ہم تیرے سے یہی امید رکھتے ہیں کہ تو ہمارا بھی ساتھ بھی حشر کے دن اسی طرح کا معاملہ کرے گا جیسے یہ خدام محمد کے ساتھ تو کرتا، اب تو ہم تیرے ہو گئے۔ اور آگے سے اب اس نے کہا تھا، اب اس کا جواب بھی تو آنا چاہیے، جواب بھی جیسے اس نے اللہ کو مخاطب کیا تھا، اللہ نے جواب بھی براہ راست اس کو دیا،
فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شاہ حبشہ کے وفد کے سارے لوگوں کو بتا دیں، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، جو تم نے آج میرے قرآن کے ساتھ وفاؤں کا عہد کیا ہے، میں نے دیا ثواب تمہیں اس کا، لے جاؤ ابھی۔ تو ثواب کا حساب کتاب تو حشر میں ہوتا ہے، وہاں ہوگا۔ اس نے کہا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں اسی مجلس میں کہ دیا ثواب میں نے، بما قالوا، جو تم نے وعدہ کیا، جو کہا ہے، ثواب ہو گیا میرا وعدہ۔ تو قرآن تو ایسا کلام ہے جس کے ثواب کے وعدے وہیں آتے، جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء المحسنین۔ آج اس قرآن کے ساتھ وفا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج طاغوت اور کفر تو اپنی جگہ پر ہے، ہمارے مسلمانوں کے اندر بڑے شکوک و شبہات ہو گئے۔ ہمارا جو بڑا پڑھا لکھا اور آج کل کا بڑا صاحب اقتدار طبقے کی اکثریت ہے، ان کی بدبختی کا یہ عالم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو اسلام اور جو قرآن کریم ہے یہ ہے تو اچھا، پر پرانا ہو گیا بڑا، اس کو 1400-1500 سال ہو گئے اس کو، اب یہ عملی طور پر اقوام عالم کے ساتھ اگر ہم اس کو لے کر چلیں تو پھر ہم تو ترقی میں پیچھے رہ جائیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے، کافر نہیں کہتے، ہمارے لوگ آپس میں کہتے، اسلام اور اس کے اندر زندگی کا نظام اور اس کا پاکیزہ اور خوبصورت اللہ کا کلام، اس کے بارے میں اگر آج کوئی یہ کہے کہ یہ قابل عمل نہیں رہا، اس سے بڑا ابو جہل اور کون؟ الیاذ باللہ، اللہ نے ایسے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہ کرو، اور وہ چیز قابل عمل ہی نہیں رہی، وہ چیز ہے ہی پرانی۔ میں کہتا ہوں اگر آج بھی تمہیں ترقی کرنے کا شوق ہے تو پھر ہی یہی گردش ایام کو واپس لے جاؤ 14 صدیاں پیچھے کی طرف، وہاں سے ترقی کا آغاز کرو، جس رات کو غار حرا میں جبرائیل امین نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلکڑی ڈال کر 3 دفعہ بیچ کر کہا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ آج بھی اس رات سے آپ گردش ایام کو دوبارہ لائیں، اور ہر دن ہر رات ایسی ہوگی، قرآن سے وفا ہوگی تو وہ ترقی کی اس دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، حشر میں، پل صراط پر سب ترقی ہی ترقی ہوتی چلی جائے۔ یہ قرآن ہے۔ وہ بچے معصوم جو اللہ کے پاک کلام کے ساتھ صبح سے شام تک وابستہ رہتے ہیں، اور وہ ادارے اور وہ اساتذہ جن کی مصروفیات ہی صرف اللہ کے قرآن سے وابستہ ہے، آج کے دور میں میں کہتا ہوں روئے زمین کے خوش نصیب ترین انسان۔ تو میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے اداروں کو، ایسے انسانوں کو، ایسے والدین کو، ایسے معصوم اور پیارے پیارے بچوں کو جن کے صبح اور شامیں اللہ کے پاک کلام کے ساتھ وابستگی میں گزرتی ہیں، اللہ انہیں اس قدر انعامات عطا فرمائے کہ حشر اور نشر اور پل صراط پر بھی اللہ کے یہ انعام انہیں ہمیشہ ہمیشہ یاد رہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ وابستگی کی تھی اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں یہ انعامات عطا دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اس پاک کلام، اس قرآن، شریعت خیر الانام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فیضان اور جبرائیل امین کی 23 سالوں پر محیط آسمانوں سے زمینوں پر اڑان، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو قبول فرمائے
اور آپ لوگوں کی کوششوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان اداروں کو اللہ کریم مزید ترقی عطا فرمائے، اور جو آدمی یا جو بچے یہاں اللہ کے پاک کلام کو اپنے سینے میں سنبھال کر باہر جاتے ہیں، اللہ کریم ان کو اسی قرآن کی عظمت اور تقدس کے لیے ساری زندگی مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔